دین کو ہم نے صرف اوراد و وظائف کے لیے رکھ دیا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنا درد نکالا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تم ایسے کاہل اور جہلا کے پاس ان کے پھندوں میں پھنس گیا ہے کہ تو نے قرآن سے سیکھا بھی ہے تو مرنا سیکھا ہے، کہ جب تیرے بوڑھے باپ کا وقت آیا مرنے کا، سانس گلے میں اٹک گیا تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا ہے، سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ خدا را اس کی روح جلدی قبض ہو جائے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مجھے اس بات سے انکاری نہیں ہے، سورۃ یاسین سے واقعی ہی روح جلدی قبض ہو جاتی ہے، لیکن صاحب مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ قرآن سے تم نے سیکھا بھی ہے تو موت سیکھی ہے، قرآن سے تم نے سیکھا بھی ہے تو مرنا سیکھا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا قرآن سے تو نے زندگی کے اسلوب سیکھے ہوتے، کیا ہی اچھا ہوتا تو نے قرآن سے زندگی کے طریقے سیکھے ہوتے، کیا ہی اچھا ہوتا تو نے قرآن سے تجارت کے طریقے سیکھے ہوتے، کیا ہی اچھا ہوتا قرآن سے تو نے اپنے جو انداز زندگی ہے، انداز معاشرت کے طریقے سیکھے ہوتے۔ قرآن سے تو نے سیکھا بھی ہے تو مرنا سیکھا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے جب علامہ اقبال نے ہمارا جو پیچھے گزرنے والا بیک گراؤنڈ دیکھا نا، کہ اللہ نے مسلمانوں کو اتنی طاقت اتنی تقویت عطا فرمائی ہے۔ محمود غزنوی 17 سال کی عمر میں اس نے اتنا بڑا قلعہ فتح کر دیا۔ محمود غزنوی نے جب یہ کر دیا تو آج مسلمان جگہ جگہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ علامہ اقبال کو بڑا افسوس ہوا کہ کیا وجہ ہے، مسلمانوں کا اتنا مرتبہ تھا، اتنا روپ تھا دنیا میں، اور آج در در پہ مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں۔ علامہ اقبال کا لہجہ بڑا تلخ ہوا، بڑا افسوس ہوا علامہ اقبال کو۔ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، شکوہ کر رہے ہیں، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا۔ حضرت انسان نے یہ کام کیا ہے نا، دین کو کس نے پھیلایا ہے اس بر صغیر میں؟ ہمارے بابوں نے پھیلایا ہے۔ حضرت انسان کی ترجمانی کرتے ہوئے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینے میں بسایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے ہم وفادار نہیں۔ ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ علامہ اقبال نے شکوہ کیا، شکوے کی زبان لی، لیکن جب جواب آیا نا سارا نشہ اتر گیا۔ کلمات وہی ہیں، صرف صیغہ بدلتا ہے۔ شکوے کا جواب آ رہا ہے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو وہ آباد تمہارے ہی، بابے تو تمہارے ہی تھے، تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فرداں ہو، ہر کوئی مست میں تن ذوق آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریک قرآن۔ آج تم عزت کی مسندیں ڈھونڈتے ہو، تم قرآن صاحب پڑھو گے عزت بھی ملے گی، رفت بھی ملے گی، کمال بھی ملے گا۔ جب تک ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، ہم نے قرآن کو پشے پست پہ ڈالا ہے، ہم نے صرف وظیفوں پہ رکھا ہے، گھر میں بلائیں آئی تو قرآن لے آؤ، بیٹی کو ٹورنا ہے تو قرآن لے آؤ، گھر میں برکت نہیں ہے تو قرآن لے آؤ، کوئی وظیفہ ہے تو قرآن لے آؤ۔ او صاحب پڑھ تو صحیح، رب تجھے کیا رہا ہے، تو وظیفوں کے لیے قرآن پڑھتا ہے۔ ہم اس بات کے انکاری نہیں ہیں، وظیفوں سے برکت ہوتی ہے، بلائیں دور ہوتی ہیں، کاروبار میں برکت آتی ہے، مکان میں برکت آتی ہے، فیکٹری میں برکت آتی ہے، لیکن صاحب اس بات کا گلہ ہے، پڑھ تو صحیح رب تجھے کیا رہا ہے، پڑھ تو صحیح کلام پاک کو رب تجھے کیا رہا ہے۔ خدا را قرآن مجید کے اسلوب کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میرا رب ہمیں کیا رہا ہے۔ ہم نے جب رب سے سرگوشیاں کرنی ہیں، رب کی باتیں سننی ہیں، تو خدا را قرآن مجید کو کھول کے بیٹھ جایا کریں۔